جی پرواز ہو جائے نا تو میرا کسی بچے نے میری شکل نہیں دکھانی. انہوں بچیاں واسطے جنہاں بچیاں واسطے رات کی 24 گھنٹے میں نے نیدرلینڈ میں کام کیا ہے. میں پہلے اپنے بچوں کو پیسے بھیجوں کیونکہ اس وقت ان کو میری ضرورت تھی. اب جب مجھے ان کی ضرورت ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ خالی پیسے نہیں ہوتا. میں آج شادی کر لینا اتنے روتے رہتے تھے. صرف یہ کہ میں اپنے بچے کا بچپن میں مس نہ کرا. میں بچے نو اپنے نام کھڑاواں. بیٹے نے برا برا نہ منائی. بات چولہے میں نے تیاں پسند کی. ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے وہ چیزیں پیدا کرتی ہیں جس کا اولاد کو تصور ہی نہیں ہے. کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو میڈیکل کے بغیر زندہ رہے. تھوڑی سی آپ کو توجہ کی ضرورت ہے. جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا بچہ کچھ ماں باپ کی ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے. کیونکہ کسی کی بھی یاد نہیں آتی. اب تو بیڑیاں جلا دی, یاد کس کائے کے لیے؟ پھر وہ لوگ کیسے نہیں بنیں گے؟ اثاثے ہوتے جو آپ نے اپنے نام رکھے ہوتے تو شاید عزت ہوتی. فتنے میرے پاؤں میں بیٹھے ہوتے. اولاد فتنی میرے پاؤں پہ بیٹھی ہوتی. جائیداد اپنی زندگی میں اولاد کو دے دینا اپنے ہاتھ کاٹ کے دینے کے برابر. ہاں بس یہی جسم کا حصہ ہے وہ نہیں بنی تو بہن بھائی تو بڑی دور ہے. ان پہ تو گلا شکوا کرنا ہی بے فضول ہے. السلام علیکم ناظرین, عید مبارک. آج آپ کہیں گے کہ میں بیڈ پر بیٹھ کر انٹروڈکشن دے رہا ہوں. ہاں بالکل, میں عید کے نیام میں بیڈ پر بیٹھ کر انٹروڈکشن دے رہا ہوں. یہ بیڈ کوئی عام سادہ معمولی بیڈ نہیں ہے. یہ برکتوں رحمتوں والا بستر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بستر پر بزرگ بیٹھتے ہیں, اس معاشرے کو چلانے والے بیٹھتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں جنہوں نے ایک عرصے تک اپنی اولادوں کو, اپنے خاندانوں کو, اپنے قبیلوں کو, اپنے پیاروں کو, سجنانوں مترانوں سانبیا پالیا تحفظ کیتا. کہتے ہیں شالا تتی باہ بھی تیرے نیڑے نہ آ. انہوں نے یہ تمام تھپیڑے جو ہے اپنے سینوں پر کھائے. لیکن آج دے آر ابنڈنٹ. آج ان کو نظر انداز کر دیا گیا. نظر انداز ہی نہیں کیا گیا, صرف باقاعدہ ابنڈن کیا گیا. ان سے اپنا ہاتھ باقاعدہ چھڑوا لیا. کیوں؟ کیونکہ آج جو جوان ہیں ان کو اپنے بچوں کو پالنا, ان کو دیکھنا ہے کہ ابا تنگ کرتا ہے, کو نظر آتا ہے اور اماں تنگ کرتی ہے. تو یہ عید بھی بدقسمتی کے ساتھ ان کو علیحدہ گزارنی ہے. لیکن بدقسمتی میں کیوں کو میں اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ ان رشتوں کے ساتھ موجود نہیں ہے جن رشتوں نے ان کو ابنڈن کیا ہے. آج ان کے نئے رشتے ہیں, آج ان کے اپنے پیارے ہیں, آج ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنا غم غلط اور دکھ سانجھا کر لیتے ہیں. اور جب دکھ سانجھا ہو جاتا ہے تو دکھ کم ہو جاتا ہے. ایک زندگی کا نیا پہلو نظر آنے لگتا ہے, ایک روشن امید نظر آنے لگتی ہے. میں آج ایک اولڈ ایج ہوم میں ہوں اور شاید یہ سن کر آپ کو بھی لگے گا کہ پاکستان میں اولڈ ایج ہوم کا کلچر, سچ بتاؤں بھرے پڑے. ہم اتنے نالائق, ہم اتنے ناہنجار ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ابنڈن کرنے کی اب تاریخ رقم کرنا شروع کر دی. آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, لاہور آ جائیں, بے تحاشا بزرگ آئیں, کتنے مل رہے ہیں, میں مل پاتا ہوں. ابھی میں اندر داخل ہوا تو ایک اماں جی آ رہی تھی. اس طرح انہوں نے شاپر پکڑا ہوا تھا, ساتھ ان کا یہ ادارے کا سیکیورٹی گارڈ ان کو سیڑھیوں سے اوپر لے کر جا رہا تھا. تو یہاں کے منتظم بھاگے, انہوں نے کہا باجی خیریت ہے, واپس آ گئے. پتا چلا صرف آدھا گھنٹہ پہلے گئی تھی. کیوں واپس آ گئے؟ پتا چلا کہ ان کا بھائی ان کو لے کر گیا تھا کہ عید آپ ہمارے پاس گھر کریں, بیٹی باہر سے آئی ہوئی ہے. لیکن صرف آدھے گھنٹے بعد اماں نہیں بتاتی کہ وہ لے کے گئے سی تو باہروں کوئی سامان لے کے دیتا نہیں تو میں واپس آ گئی, ان چھڑ گیا. یعنی ہمارے گھروں میں ہمارے وہ رشتے جو آج اہم ہے, انہوں نے یہ کہنے کے رجسٹر کروا لی کہ یہ غیر اہم ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ غیر اہم ہے اور آپ کا وہ رشتہ جو کہہ رہا ہے میں اہم ہوں, آپ کے مشکل وقت میں, آپ کے بڑھاپے میں کتنا اہم آپ کو سمجھے گا. سو ان کی کہانی انہی کی زبانی دل تھام کے بیٹھیے گا. اور I just want to say سلام to them. میں ان کو سلام کرنا چاہوں گا because they are heroes of their lives.
یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے آج آپ کو اور ہمیں ہیروز بنا. خورشید اولڈ ایج ہوم میں اس وقت ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو بزرگ موجود ہیں، ظاہر ہے عید کا موقع ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی کہانی ان کی زبانی سننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے؟ اللہ کی رحمت. حضرت مزاج اچھے؟ بہت فسٹ. کیا نام ہے؟ تنویر احمد بٹ. تنویر احمد بٹ صاحب. جی جی. تو بٹ صاحب کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا بائی برتھ تو میں لاہور سے ہوں. اچھا. لیکن کراچی میں جا کے ایجوکیشن شادیاں وہاں پہ ہوئی، پھر پنجاب آ گئے، پھر بچوں کی ایجوکیشن یہاں پہ کمپلیٹ کری، پھر کراچی چلے گئے. تو یہ کہانی ہے ہماری. تو کیا کیا زندگی میں؟ زندگی میں بہت کچھ کیا جی. وہ کچھ کیا کہ جس کی امید نہیں تھی. بچے پالے، اچھے طریقے سے پالے، اچھی ایجوکیشن دی ان کو، معاشرے میں ان کو ایک مقام دلایا، اچھی پوسٹوں پہ ہیں، اچھا رزق کما رہے ہیں، ایمان بھی دیا ان کو، دنیاوی چیز بھی دی، ہر چیز دی. باہر رہا میں نیدرلینڈ کے اندر. نیدرلینڈ میں؟ جی. اچھا. کتنا عرصہ؟ تقریباً 2-3 سال رہے وہاں پہ. کام کیا خوب؟ بہت کام کیا. کمایا؟ بہت کمایا. لیکن آنے کی وجہ یہ بنی کہ بچوں. اولڈ ایج ہوم میں کیوں؟ اولڈ ہوم میں بس اب پتہ کہ جب عزت مجروح ہو جائے نا تو پھر میں نے وہاں سے کچھ کری. بچے عزت نہیں، بچے کوئی اہمیت نہیں دیتے باپ کو، باپ کے ساتھ باپ کو اذیت دینا، تو وہ عزت بکھر جائے تو پھر سمیٹنگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں. بیٹی کوئی نہیں میری، میرے 3 بیٹے ہیں اور ماشاء اللہ اچھے پڑھے لکھے، پنجاب بورڈ کے پڑھے لکھے ہیں. کوئی گورنمنٹ جاب کرتا ہے، کوئی پرائیویٹ کرتا ہے، لیکن اچھی پوسٹوں پہ ہے. کیا ان کو مالی مسائل کا سامنا ہے کہ باپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، مالی مسائل کا مسئلہ نہیں ہے ان کو. مسئلے کچھ اس طریقے سے ہیں، جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا بچہ کچھ ماں باپ کی ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے. اب اس کو اپنی فیملی نظر آتی ہے، ماں باپ نظر نہیں آتے. اور اسی طریقے سے ہم لوگ وہاں سے گھر سے کوچ کیا ہم نے. اب میاں صاحب ہم نے بیڑیاں جلا دی ہیں. اہلیہ کہاں ہے؟ اہلیہ بچوں کے پاس ہے. بچے ماں کے ہوتے ہیں، باپ کے نہیں ہوتے. تو اہلیہ کی یاد نہیں آتی؟ نہیں، ان کو کسی کی بھی یاد نہیں آتی. اب تو بیڑیاں جلا دی، یاد کس کی کائے کے لیے؟ بیڑیاں جلا دی. اب کون یاد؟ اب تو ہم نے یہ خورشید اولڈ ہوم میرا گھر ہے. میرا بیٹا ہارون میرا بیٹا ہے. اچھا. ماشاء اللہ میرے 3 بیٹے ہیں. اگر 3 بیٹے مل کے بھی عید کی جو مجھے انہوں نے شاپنگ، میرے لیے شاپنگ ہے یہ. اچھا. میرے 3 بیٹے مل بھی جائے نا تو اتنی مجھے شاپنگ نہیں کروا سکتے جو اس ہمارے بیٹے ہارون نے کروائی ہے. ماشاء اللہ. اور یہ ماشاء اللہ خورشید اولڈ ہوم. حاجی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں نا اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں، یہ 2 بزرگ 3-3 4-4 5-5 اولادیں مل کر نہیں سنبھال پاتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر 50-60 میرے خیال سے کتنے لوگ ہیں جی ٹوٹل؟ 40 بزرگ جو ہیں وہ 1-2-3 لوگ سنبھال لیتے ہیں. یہ کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، مجھے سمجھائیں گے کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو میرے قرآن میں لکھ دیا گیا نا وہ ڈن دنیا کے ساتھ اس کا وجود ہے. جو قرآن میں لکھ دیا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ اولاد فتنہ، پیسہ فتنہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کا خیال رکھنا. پھر وہ لوگ کیسے نہیں بنیں گے؟ کیسے نہیں آپ کے بنیں گے؟ نزدیک اولاد بڑا فتنہ ہے یا پیسہ بڑا فتنہ ہے؟ دونوں فتنے ہیں، دونوں ہی فتنے ہیں. جب قرآن میں لکھتے نا تو اس میں میں کوئی اس پہ نہیں کر سکتا. حاجی صاحب اگر آج آپ کے پاس جائیداد ہوتی، کوئی اثاثے ہوتے جو آپ نے اپنے نام رکھے ہوتے تو شاید عزت ہوتی. فتنے میرے پاؤں پہ بیٹھے ہوتے. اولاد فتنی میرے پاؤں پہ بیٹھی ہوتی اگر جائیداد ہوتی. ہاں جائیداد ہوتی. یہی غلطی کی ہم نے اپنے لیے اس وقت جس وقت بچوں کو ماں باپ کی ضرورت تھی، اور ہم نے بے لوث ان کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کے ان کا ساتھ دیا. مجھے نا اپنے لیے کسی کچھ نہیں بزرگ رکھا. کسی بزرگ نے کہا کہ جائیداد اپنی زندگی میں اولاد کو دے دینا اپنے ہاتھ کاٹ کے دینے کے برابر. ہاں بس یہی، اتنا کھلاؤ، اپنے لیے لازم بچاؤ. میاں صاحب آپ کو بھی تلقین ہے کہ اپنے لیے ضرور رکھنا. آپ اپنے لیے، کیونکہ جو قرآن میں لکھ دیا گیا نا وہ ہر بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے.
کوئی بھی بندہ ہوگا نا اس کے ساتھ آپ ہیں یا حاجی صاحب اولاد سے ناراضی ہوگی کہ بہن بھائی تو ماں دے ٹھڈو جمے جے میری یار، جان، کوئی بہن بھائی تو ہوگا بھن نا۔ بھرا دور ہے، اولاد نہیں بنی تو بھن بھرا نے کتوں بننا؟ اولاد نہیں بنی جو اپنے جسم کا حصہ ہے وہ نہیں بنی تو بہن بھائی تو بڑی دور ہے، ان پہ تو گلا شکوہ کرنا ہی بے فضول ہے۔ جن پہ گلا شکوہ، ہمیں تو ایک وقت کوئی تھا، ملنے آتا ہے؟ نہیں جی نہیں، کوئی نہیں، میں ان کا باپ ہوں، وہ میرے باپ نہیں 3 ہے۔ بیٹوں کے باپ ہے؟ ہاں یار یہ بات بھائی صاحب بڑی جائز ہے کہ باپ آپ ہے وہ نہیں ہے، نہیں ہے، ان کو آپ کو ہی باپ ماننا پڑے گا، آپ انہیں باپ نہیں نہ مان نہ نہ، سکتے۔ کبھی ولدیت ختم نہیں کر سکتے، وہ ولدیت کبھی میری ختم نہیں کر سکتے۔ میں باپ ہوں، باپ کا ایک ادب ہے، باپ کا ایک لحاظ ہے، باپ کا ایک وقار ہے۔ گدھا گھوڑا ایک اسٹیج پہ کر دیا انہوں نے۔ میں تو ان کا فون نہیں سنتا، میں ان کا میسج دیکھے بغیر سنے بغیر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ان کو پتہ چلتا ہے ہمارے باپ نے اس وقت یہ دیکھ ہمارا لیے دیکھا نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیا۔ میں باپ ہوں، نہیں، وہ کیسے انہیں لگے گا؟ ان کو تو پتہ چلے گا کہ یہ دیکھ لیا۔ نہیں 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 نہیں، میں نے حاجی صاحب ایک بات بتائیں، چلیں بچے لاہور میں رہتے ہیں، نہیں جی، ایک اسلام آباد میں رہتا ہے، 2 کراچی میں رہتے ہیں، چنگیا کام کر دینا۔ بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ آج آپ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، کوئی اللہ ان کو ایمان دے دے، ہدایت دے دے، کوئی معافی کا رستہ کھلا ہے؟ نہیں جی نہیں، اگر وہ توبہ کرنے، اللہ میں سے نے توبہ میاں کر کے صاحب، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھ جائیں میاں تو؟ صاحب میں نے ایک دفعہ جب چاکا کھل جائے نا تو دوسری امید رکھو۔ میں ہوں وہ کام نہیں کرنا، میری 68 سال عمر ہے، ہوں اگے دی تیاری کی ہے۔ میں تے اپنے خورشید ہولڈ دے ہارون صاحب نو کہتا ہے کہ اگر میری جی پرواز ہو جائے نا تو میرا کسی بچے نے میری شکل نہیں دکھانی، میں نے تسی دفنانا۔ میرے کو اتنے پیسے ہیں کہ میرا تدفین ہے سارا انہاں بچیاں واسطے، جنہاں بچیاں واسطے رات کی 24 گھنٹے میں نے نیدرلینڈ میں کام کیا ہے۔ بریڈ اٹھاتا تھا نا تو یہ انگلیاں ہو جاتی تھی ایسے، اور میرا یہی ہوتا تھا کہ پہلے میں اپنے بچوں کو پیسے بھیجوں، میں پہلے اپنے بچوں کو پیسے بھیجوں، کیونکہ اس وقت ان کو میری ضرورت تھی۔ اب جب مجھے ان کی ضرورت ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ خالی پیسے نہیں ہوتا، میں نے 24 گھنٹے میرے صاحب ان لیگل بندے کے ساتھ باہر کیا ہوتا ہے آپ کو سارا پتا ہے۔ انلیگل بندے کا تو کام ہی کرانا ہے انہیں انہوں نے پیسے کھوتا سمجھا، جانور سمجھ کے کام کرانا۔ یقین کرو مشین ہونا یہ بڑی زیادتی ہے۔ بریڈ چک کے نا ایک وقت آتا سی 10 گھنٹے 12 گھنٹے جی ککڑ نہیں لڑتے ایک دوسرے نال تے پھر وہ ٹنگا چلتا دینے اے نوبت آ جاتی سی۔ لیکن میں بچوں کو خبر کی نہیں چیز اتنے، میں شادی کر لینا اتنے رلتے رہتے تھے، صرف یہ کہ میں اپنے بچے کا بچپن میں مس نہ کرا، میں بچے نو اپنے نام کھڑاواں۔ بڑی حاجی صاحب کون سا اولاد سب سے پسند ہے؟ بیٹا چلے غلطیاں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، مجھے بیٹے نے بھرا برا نہ منائی، بات چولہے چ میں نے تیاں پسند کی، نہ میری بھੈਣ ہے نہ میری تھی ہے، میں نے تیاں پسند کی۔ ਇੱਥੇ شاید ਵਿਚਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ تو بھی ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ، نہیں میرے شاید میری سوچ، ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ خواتین پਈਆਂ میں نے، کہنا میں شاید میری ਧੀਆਂ سوچ موجود ہیں۔ ابھی مجھے پتا چلا کہ ایک کی بیٹی باہر سے آئی، آدھے گھنٹے بعد واپس شاید چڑھ گئے۔ میری سمجھ یا میری جو عقل کہہ رہی ہے کہ شاید میری بیٹی ہوتی تو میری سچویشن ایسی نہ ہوتی۔ یہ میری سوچ ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دے۔ حاجی صاحب میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ترلا کر سکتا ہوں؟ نہیں ریکویسٹ کریں آپ، بچے ہمارے بیٹے ہمارے۔ ظالموں تم لوگوں کی کانسنٹ کے بغیر ترلا کر رہا ہوں، کوئی عقل کو ہاتھ مارے۔ میرے ابا جی اللہ غریق رحمت کرے، ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، کیا کرتے تھے، ہم بہت چھوٹے تھے تو وہ سنایا کرتے تھے قصہ کہ ایک بندہ نا پیو نو منجی تے پاندا ہے، موڑے تے چکدا ہے تے جا کے دریا دے کنارے جا کے پیو نو رکھ دیندا ہے۔ وجہ کی ہے؟ پیو بیمار ہے، وہ ہائے ہائے ہوئے ہوئے رولا پاندا ہے، گھر دے بچے ڈسٹرب ہوندے نے، اتھے جا کے دریا دے کنارے رکھ دیندا ہے۔ پیو کہندا ہے پتر تھوڑا جہا اگے رکھیا، وہ کہندا ہے کیوں؟ کہندا ہے تے میں اپنے پیو نو چھڑ کے گیا سا۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ خیر کی توقع بالکل نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ
बस अल्लाह माफ फरमाए। आए, बाप है, ये आंसू जो निकले ना, मैं आपको ईमानदारी से तो गुस्से में निकल जा, छड़ दे, परा हो जा, ये हो जा, मुंह ना बिकाई, ये ना करी, वो ना करी। बर्फ पिघलने में देर लेती है, मां और बाप के पिघलने में कोई वक्त नहीं लगता। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਜਨਤਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, कैसे करतूत हैं साढ़े। आज हो यार, आज आके मना लो, शायद मान जाए। आप भी शफकत कीजिएगा, अगर अल्लाह किसी को कोई हिदायत दे तो अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करे। आपको ईद मुबारक हो। शफकत के रास्ते मेरा एक तजर्बा है कि जिस वक्त एक दफा ठोकर लगे ना, एक दफा ठोकर लगे, अगर दोबारा उसे रास्ते से जावे ना तो उस तो वड्डा बेवकूफ बंदा कोई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी दी अपना सुनहरी वक्त ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। अल्लाह आपको तकलीफ मैं- हो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ हर वक्त माँ बाप, अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में औलाद के लिए वो चीज़ें पैदा कर दी जिसका औलाद को तसव्वुर ही नहीं है। ਉਹ ਆਪ ਮਾਪੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ है ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। कुछ 80 लोग मजबूर हो गए हैं क्योंकि खुर्शीद ओल्ड होम साडा बड़ा ख्याल रखता है। हकीकत दसा तन ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट दी है, हाँ, साडी ठीक है, नहीं। गवर्नमेंट की, ठीक है। मेरी मरियम नवाज नाल एक रिक्वेस्ट की है कि बेटा आप हमारी बेटी हैं, आपके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे आपको तरक्कियाँ करो। थोड़ी सी नजरसानी इधर भी करो। मेडिकल की हम बुजुर्गों को, इस वक्त कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो मेडिकल के बगैर जिंदा रहे। थोड़ी सी आपको तवज्जो की जरूरत है। बेभा एम्बुलेंस हैं, हमें भी ऐसा कोई काम करके दो कि ओल्ड होम में आपका भी नाम लिखा जाए। कभी मरियम आओ। नवाज साहिबा, हम्बल सबमिशन, मैंने पहले भी इस पर बात की है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाथ जोड़कर आपको कह रहा हूँ, पहली दफा हाथ जोड़ा हूँ आपके सामने। उसकी वजह क्या है कि आप अहले मसनद हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दी है। और ओल्ड एज होम में पड़े बुजुर्ग जो हैं, माएँ इनमें बुजुर्ग हैं, इनके पास मेडिकल केयर की जीरो फैसिलिटी है, जीरो, लिटरली। इनको डॉक्टरों के तरले करके अस्पतालों में जाना पड़ता है। और फिर यहां तक हालात हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के टाइम पे कि अपना वायरस लेके आए। वो मेरे मुंह च ना पता नहीं की शैगी, मैं बोलांगा नहीं चल सकेगा किथे भी। मैं मेरे जज्बात को समझे और खुद जेन में ले आए, मल्टीप्लाई बाय 2-3 कर ले। अगर वो जालिम इत्थे होंदे तो इन्हां बेचारियां दा इहो ही हाल होना सी। ये बुजुर्ग एक बैठे हुए, मैं भी उनके पास जा रहा हूं। ऑपरेशन मना कर दिया कि बेटे को लेकर आओ। फिर एक निजी जगह पर गए, ऑपरेशन के टाइम पे मना कर दिया कि बेटे को लेकर आओ। वो पुत्र होंदे जिंदा सिरा ना टुरे फिरदे ने। मां बाप कहते हैं अल्लाह उन्हां दे सिर सलामत रखे, अल्लाह उन्हां दे शिमले उच्चे होण। लेकिन भाई अगर वो मौजूद होते तो इनके ट्रीटमेंट्स क्यों रुकते और ये इन हालात में क्यों होते हैं? इनको खुर्शीद ओल्ड एज होम क्यों संभाल रहा होता? ये समझने की बातें हैं और ये हुकूमत के समझने की बातें हैं।